اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 29واں پارہ سورہ القلم کی آخری 3 آیات 49 تا 52، یہاں تک یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب کی رحمت ان کی دستگیری نہ کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر اور دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو وہ ضرور ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ بغیر ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب کی رحمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، پھر وہ ضرور ملامت کیے ہوئے میدان حشر میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباہ ربہ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنا عذر پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید ترقی دی اور انہیں ہر ایسا کام کرنے سے محفوظ کر دیا جسے چھوڑ دینا بہتر ہو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کافر جب قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے۔ اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد و اناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت ہی ہے، لہٰذا وہ شخصیت مجنون کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو۔ شان نزول منقولہ کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شورا آفاق تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا کہ جس طرح ان کی روٹین تھی کہ لوگوں کو نظر لگاؤ اور ان کو ہلاک کر دو، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنے کی کوشش کی، بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک ایسا آدمی نہ دیکھا ہے، نہ ایسی دلیلیں دیکھی ہیں۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشوں اور فریب کاریوں کی طرح بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شر سے محفوظ رکھا۔
اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو نظر جو ہے یہ واقعی حقیقت ہے، نظر لگتی ہے، اور نظر جو ہے یہ اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے، بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اپنے بچوں کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، والدین کی بھی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، تو یہ حق ہے، واقعی لگتی ہے۔ اور احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا درست ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے آزاد ہونے کا کہا جائے تو دھو لو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ نظر کا اثر جو ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ بے شک نظر کا اثر اتنا ہے کہ بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے، اتنی پر اثر ہوتی ہے، اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ زیر تفسیر آیت نظر بد کے علاج کے لیے اکسیر ہے، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے، جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے۔ اور بھی نظر اتارنے کے کئی طریقے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھ کے پہلے دائیں سائڈ پہ دم کر دیں، پھر بائیں گال پہ دم کر دیں، پھر پیشانی پہ دم کر دیں، اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ اسی طرح اور مختلف طریقے ہیں نظر اتارنے کے، تو نظر یوں گھر میں اتارتے رہنا چاہیے۔ کئی لوگ بچوں کو لے آتے ہیں دم کرانے، حالانکہ یہی طریقے وہ خود بھی کر سکتے ہیں گھر میں، تو روز نظر اتارتے رہا کریں، بجائے کسی کے پاس لے جانے کے اتنا ٹائم لگائیں گے، دم کرانے جائیں گے تو کوئی رات کو آ جاتے ہیں، کوئی دن کو آ جاتے ہیں بچوں کو لے کے، بچہ یہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، تو بعض اوقات اپنی والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو یوں ہی نظر اتار لیں بجائے لانے کے، خود روزانہ وہ نظر اتاریں بچوں کی۔ یہ آیت کریمہ آخری 51 اور 52 آیت نمبر سورہ القلم کی آیت نمبر 51، یہ پڑھ کے بچے پہ دم کر دیں، اس سے بھی نظر اترے گی انشاءاللہ۔ اور دیگر بھی طریقے ہیں، انشاءاللہ واٹس ایپ کریں گے، میں آپ کو ڈیٹیل بھیج دوں گا، کئی طریقے نظر کے، تو سارے طریقے استعمال کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی اوپر بیان ہوا کہ قرآن مجید جنوں اور انسانوں سبھی کے لیے نصیحت ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ہوا، وما ہوا، یہ ضمیر کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذکر، وما ہوا الا ذکر، جو ذکر ہے فضل و شرف کے معنی میں ہے، اور اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد سورہ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے، یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ الحاقہ تو یقینی طور پر واقع ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت کا آنا درست ہے اور ثابت ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بلکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے اور قطعی ہے، اور اس میں وہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی جن کا دنیا میں انکار کیا جاتا ہے، جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حساب اور جزا وغیرہ۔ ملحاقہ کیا ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی؟ یہ سوال قیامت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے طور پر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت انتہائی عجیب ہے اور عظیم الشان ہے۔ وما ادراکا، اور تمہیں کیا معلوم، یعنی تم قیامت کی حقیقت کو نہیں جانتے، کیونکہ تم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس میں موجود ہولناکیوں کو دیکھا ہے، اور اس کی دہشت، ہولناکی اور شدت ایسی ہے کہ انسان کسی طرح بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سمجھانے کے لیے اس سے بھی شدید کام ہوگا، اس سے بھی زیادہ تکلیفیں ہوں گی، اتنی شدید ہے قیامت کہ انسان کسی طرح اندازہ نہیں لگا سکتا، نہ ہی کسی کی سوچ اس تک رسائی حاصل کر سکتی ہے قیامت کی شدتوں کے بارے میں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
یہاں یہ احتمال ہے کہ یہ بات دوسروں کو سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی گئی ہو۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ ثمود اور عاد نے دلوں کو دہلا دینے والی کو جھٹلایا، تو قوم ثمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے ہلاک کیے گئے، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ کذبت ثمود و عاد، ثمود اور عاد نے جھٹلایا۔ اس سے پہلی آیات میں قیامت کی ہولناکی اور شدت کو بیان کیا گیا، اور یہاں سے سابقہ امتوں میں سے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، تاکہ کفار مکہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ کر ڈریں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے طرح طرح کی دہشتوں اور ہولناکیوں سے دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو جھٹلایا، تو دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے بھی قوم ثمود کے لوگ تو شدت میں حد سے گزری ہوئی چنگاڑ یعنی سخت ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد کے لوگ انتہائی سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے، اور وہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کے باوجود بھی اس آندھی کو روک نہ سکے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت سے مسلط کی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے ہوئے تنے، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی اللہ نے وہ آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر ماہ شوال کے آخر میں اور انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ تو اے مخاطب، اگر تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود ہوتے تو ان لوگوں کو ان دنوں راتوں میں پچھاڑے ہوئے دیکھتے، اور ہلاک ہونے کے بعد وہ لوگ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیا تم ایمان والوں کے علاوہ ان میں سے کسی چھوٹے بڑے مرد یا عورت کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا گیا کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، کسی کی لاش بھی باقی نہ رہی۔ حالانکہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے، لمبے لمبے ان کے قد تھے، باڈی بلڈر تھے، اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ اب پہاڑ کے اندر گھر ہو تو وہ کیسے گر سکتا ہے؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، زلزلے سے بھی نہیں گرے گا پہاڑ جو ہوا۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ گرمیوں میں ایسے گھر بنائے تھے جو ٹھنڈے ہوتے تھے، سردیوں کے لیے ایسے تھے کہ وہ گرم ہوتے تھے، اور مضبوط قسم کے گھر بنائے ہوئے تھے، طاقتور تھے، لیکن آندھی نے تباہ و برباد کر دیا، گھروں کو بھی بندوں کو بھی۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ۔ اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار اور نافرمانیوں کی شامت سے الٹنے والی بستیوں کے لوگ، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے لوگ، یہ سب قبیح افعال، گناہوں اور شرک کے مرتکب ہوئے۔ ہر امت نے منع کیے جانے کے باوجود گناہوں سے رکنے میں اپنے اس رسول کی نافرمانی کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قوم کی انتہائی سخت گرفت فرمائی۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت سا عبرت کا سامان ہے کہ سارے واقعات جو ہم قرآن میں سنتے ہیں پچھلی قوموں کے ہلاک کر دیے گئے، کیوں ہلاک کر دیے گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی۔ تو ہمیں بھی یہ بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر نہیں مانیں گے، اگرچہ یہاں خطاب اہل مکہ سے ہے، لیکن چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے سب کے لیے، تو اس میں ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ جو بھی ہم آیت پڑھیں یا سنیں،
اس میں یہی تصور کریں کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا تو تم بھی ایسا نہ کرو، اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے اور قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ دیگر جو احکام نوح علیہ السلام کی طرف سے وحی کیے جاتے تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے طوفان نوح کے پانی نے سر اٹھایا، اور وہ پانی اتنا بلند ہو گیا، درختوں سے بھی بلند ہو گیا، عمارتوں سے بھی بلند ہو گیا، پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا، اور ہر چیز سے بلند ہو گیا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا جب کہ تم اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، تاکہ ہم مومنین کو نجات دینے اور کافروں کے ہلاک فرمانے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں، کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سبب ہو، اور اللہ کی قدرت و حکمت کے کمال، اس کے قہر کی قوت اور رحمت کی وسعت کی دلیل ہو، اور سن کر یاد رکھنے والے لوگ اس واقعے کی کام کی باتوں کو یاد رکھیں تاکہ ان سے نفع اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں یہاں آبا سے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافث مراد ہیں، اور سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرنے اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے ڈریں۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا، لوط علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، ان ساری قوموں پر عذاب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، یہ واقع سارے قصے کہانیاں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم نافرمانی نہ کریں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور اب یہاں سے قیامت کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی ابتدا قیامت قائم ہوتے وقت کے واقعات سے کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن وہ قیامت قائم ہو جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی رب کا ہم پہ کتنا کرم ہے کہ ہمیں اگلے ہونے والے واقعات ابھی سے بتائے جا رہے ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، قیامت ایسے قائم ہوگی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا کیا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، آسمان گر پڑیں گے، پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ قیامت کے حالات ابھی سے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، اللہ رسول کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ لیکن غفلت کی نیند میں بس پڑے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، صرف اس عارضی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دن رات سوچ رہے ہیں، آخرت کی بہتری کے لیے سوچنے کا بھی ٹائم نہیں۔ اللہ کے سوچنے پہ بھی اللہ نے اجر عطا فرمانا ہے کہ لمحہ بھر کوئی آخرت کے بارے میں، ایک گھڑی آخرت کے بارے میں جو سوچتا ہے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سوچنے بھی سوچو تو صحیح کبھی بیٹھ کے کہ یوں قیامت آئے گی، موت آئے گی، میرا کیا بنے گا، تیاری کیسے کرنی ہے، گناہوں سے میں توبہ کر لوں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قیامت والے دن کیا ہوگا، آخرت کے بارے میں گھڑی بار صرف غور و فکر کر لینا 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ اللہ پاک تو ہمیں ہر بات پہ اجر عطا فرماتا ہے اور بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ بخشا جائے کسی طرح، لیکن بندہ پھر بھی اس طرف آتا نہیں ہے۔ چھوٹے سے کام پہ اتنا بڑا اجر دے دیا جاتا ہے، ایک بار یہ پڑھو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ کام سوچ لو، خالی سوچنے پہ اتنا ثواب مل جائے گا، لیکن ہم پھر بھی اس طرف نہیں آ رہے، نہ سوچتے ہیں
نہ عمل کرتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا، اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا۔ تو ابھی اس قدر مضبوط اور مستحکم ہونے کے باوجود اس دن آسمان بھی اتنا کمزور ہو جائے گا، آسمان بھی اتنا ضعیف ہو جائے گا، تو انسانوں کو، اور ہمارا ویسے ہی کمزور ہے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، وہ اس کے پھٹنے کے بعد اس کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کر لیں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے سروں کے اوپر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، اور قیامت کے دن ان کی تائید کے لیے 4 فرشتے ان کی مدد کے لیے اور آ جائیں گے، تو اس طرح 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، 8 فرشتوں سے، فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔